in countries which are less developed, as it were, but also that have cherished the goal of democracy and boast of having genuine representative democracies, and therefore a heavy focus on human rights. What you're suggesting really is the whole world, as we see it, and the system in which governs our lives is ineffective. And this flotilla represents the aspirations of the people. That's a little over the top, isn't it? We have a global society that claims to be founded on universal human rights and the right of every man to live a life in dignity. And the conflict in Palestine and the siege against Gaza reveal these words to be empty. And we want to reload them with some substance. And of course it also reveals the sort of double standard. It's still a very racist world. I do not think that this had been possible if the population in Gaza had not been Palestinians or Muslims, in fact. What would for instance, if the war against Gaza, a population with half of its inhabitants being under the age of 16, if that had happened against Tel Aviv, you would have the whole Western world on their feet. They will not allow it, but they allowed it for Gaza. So it reveals also a sort of a colonial mindset that still lingers in global society, and there are so many people all around the globe that actually believes in human rights. And it seems to us that our elected representatives, for all their lip service, doesn't really do that. And it concerns us. So it's sometimes people ask me, as a Swedish citizen, as a non-Muslim, why I'm doing this. And I'm saying that I'm also doing it not only because of the Palestinians, but because of my children. It's about the future of the world that I will leave to my children and grandchildren to live in. Tell us, you're also a chair professor, Department of History of Religions at your university, Uppsala. And I take it that obviously you have a very deep study of the origins of this problem. When it comes to the Muslims in Palestine, why would the world have double standards? I mean, something that always agitates our minds back home in South Asia. Is it the weakness of the Muslims? Is it the power of the Jews, as it were? Is it the way the power is distributed? Is it sort of preference for a particular religion? What defines this racism? I think there are not really any simplified answer to that. If you look at the global society as such, the global elite, you will find people there of all faiths. They have no problem with cooperation. But among ordinary people, there are all kinds of divisions according to ethnicity or race or religion or political standards like that. And I think that the conflict in Israel and Palestine is really a colonial conflict. And it's a colonial mindset in the Israeli government. And you know the history of colonialism, of course, coming from Pakistan. And you know that the idea of Anglo-supremacy, that was the ideological underpinning that the British came to Pakistan to civilize you and to raise your standards. And Israel claims to be part of the same Western, white, civilized world. And they behave much like the British colonial powers did, with a double face. They talk about, they have democracy in their home country, and Israel is a settler democracy. But to the colonialized people whom they oppress, they deny every human right and every claim for democracy. So I think that in Israel-Palestine, you see a concentration on that very, very tiny area of many different conflicts that goes on in the global society today. So I think it's a key, really, to the future of global order. Give me a sense of the term that we often use and hear, that is terrorism. Or Islamofascism, to use a term that Bush was so fond of using. What is your understanding of this phenomenon? Does it exist? Is it part of the, the double speak stemming from double standards that you refer to? What is it? Well, there's no saying that terror like beauty is in the eyes of the beholder. And if you look at the war on terror, it's interesting to note that there are no universal
definition of what terror or terrorism should be. If you look at it judicially, also in the United States, there are 3 different definitions of it. And if you look at the standard definition saying that terrorism is indiscriminate violence perpetrated against the civilian population to favor certain political goals. The Israeli politics against Gaza would be a terrorist politics, but they are exempted because they are a state. So I think that the so-called war on terror has been used to unleash or declare a global state of exception. And in this global state of exception, all the main pillars of a liberal democratic society, such as habeas corpus, such as the ban of torture in interrogation, the ban of secret evidence presented in court, are all exempted. So we see now the transformation of global society, much like you saw on Star Wars when the Republic became the Empire. And I think that again shows that this is of concern for all the people of the world. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ترکی کی وہ تنظیم جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں اور وہ تنظیمیں جن میں سے ایک کے نمائندے سے ہم نے آپ کی ملاقات بذریعہ انٹرویو کروائی، ان کے نظریات میں کتنا فرق ہے مذہبی طور پر، وضاقتہ کے اعتبار سے، خطے کے اعتبار سے، شہریت کے اعتبار سے. یہ دنیا کے 2 کونوں سے آئے ہیں، ایسے کونے جو شاید آپس میں ملتے نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود یہ لوگ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو گئے ہیں. اس ہال کے اندر پریس کانفرنس کے دوران کرسچین اور مسلمان کی تمیز ختم ہو گئی تھی. اس تمام نشست میں چند ایک یہودی بھی موجود تھے. ہر طرف آپ کو جوش کا عالم نظر آ رہا تھا. یہ وہ آوازیں ہیں جن کی نمائندگی حکومتیں نہیں کرتی. یہ وہ آوازیں ہیں جو ریاست کو اس کے اہداف تک پہنچانے کے لیے انتہائی مددگار ثابت ہوتی ہیں. یہ وہ آوازیں ہیں جو پاکستان کے اندر بھی سنائی دینی چاہیے. انہی آوازوں اور ان آوازوں سے بنے ہوئے اداروں کے ذریعے ہم اپنے ملک کی حالت کو سنوار سکتے ہیں. ڈی ایچ اے سٹی لاہور، یعنی کہ اب ڈی ایچ اے میں گھر بنانے کی ہماری اور آپ کی باری ہے. ماسٹر کا موٹو فون، رشتہ ایسا آپ کے پیار جیسا. مبارک ہو، بہت خوش نصیب ہو جو ڈی ایچ اے میں گھر بنا لیا. کاش ہم بھی ڈی ایچ اے میں گھر بنا سکتے. ڈی ایچ اے سٹی لاہور، ڈی ایچ اے لاہور کی تاریخ میں پہلی بار 1 کنال کے ساتھ 5 اور 10 مرلے کے رہائشی پلاٹ محدود مدت کے لیے اوریجنل پرائس میں. ڈی ایچ اے میں پلاٹ اور وہ بھی اس قیمت پر. صرف 10% ادا. سٹی لاہور، یعنی کہ اب ڈی ایچ اے میں گھر بنانے کی ہماری اور آپ کی باری ہے. ناظرین، تبدیلی ایک بہت لمبی اور طویل سڑک ہے. تبدیلی کے لیے جو ہمیں فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے وہ نسلوں پر محیط ہوتا ہے، لیکن تبدیلی لانے کا آغاز ہمیں ہر حال میں کرنا ہے. دنیا بھر میں سینکڑوں مثالیں موجود ہیں جب حکومتیں اور ریاستیں فیل ہو جاتی ہیں، ناکام ہو جاتی ہیں. لوگوں کی ایسپریشنز کی نمائندگی کرنے میں وہ وجود تو رکھتی ہیں لیکن لوگ ان سے نالاں رہتے ہیں. وہ اپنی حقیقت میں درست ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود لوگوں کے مسائل نہیں حل کر پاتی، تو کسی نہ کسی کو معاملات اپنے ہاتھ میں لینے ہوتے ہیں. پاکستان دنیا میں پھیلی ہوئی سینکڑوں مثالوں سے استفادہ کر سکتا ہے. پاکستان کے لوگ، پاکستان کا جو آرڈنری سٹیزن ہے انتہائی کمیٹڈ ہے، اس ملک کے لیے جان بھی قربان کر سکتا ہے، لیکن ابھی اس کے اوپر ایک ہیلپلیسنس طاری ہے. اگر دنیا کو ہم دیکھیں تو اس مایوسی کی کوئی وجہ نہیں نظر آتی. اگر دنیا کی این جی اوز اکٹھا ہو کر اسرائیل کو نکیلتی ہیں تو پاکستان کے اندر تبدیلی لانا سول سوسائٹی کی مدد سے کوئی اتنے اچنبے کی بات بھی نہیں ہوگی. اگر حکومتیں یہ تبدیلی نہیں لا پاتی اور لوگوں کو مسلسل فراڈ کے ذریعے اور کھوکھلے نعروں کے ذریعے انہوں نے محصور رکھا ہوا ہے تو پھر لوگوں کو معاملات اپنے ہاتھ میں لینے ہوں گے. ہم ایک بلڈی ریولوشن کی بات نہیں کر رہے لیکن ہم ایک انٹیلیجنٹ، انٹلیکچوئل، آرگنائزڈ ریولوشن اور تبدیلی کی بات کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے
آنی ہی ہے, حکومت کے بس کا روگ نہیں ہے. یہ بیڑا ہمیں خود ہی اٹھانا ہے, اسی بیڑے کی طرح جس کا بیڑا این جی اوز نے اٹھایا, اور وہ اسرائیل جو اسلامی ممالک کے اکٹھ کو گھاس نہیں ڈالتا تھا, اس کو مجبور ہونا پڑا کہ وہ سفارتکاروں کے اندر بیٹھ